محترم حضرات و خواتین، آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت جو ہیں وہ تربیت کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ ان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، سنت رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اسوہ حسنہ، ان کے ذریعے سے ہم نے اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی بھی تربیت کرنی ہے۔ ہماری تربیت، ہماری نئی نسل کی تربیت ہی ہمارے معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ نعمتیں ہمارے لیے فائدہ ہوں گی اور سکون کا باعث بنے گی، اور اگر ہم انہی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مخالف استعمال کریں گے، کے خلاف استعمال کریں گے، تو پھر یہ نعمتیں ہمارے لیے بے چینی اور بے سکونی کا باعث بنیں گی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی وہ زبان کی نعمت ہے، اور زبان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ زبان، یہ بولنے کی طاقت نہیں ہے، ان سے ذرا پوچھیں کہ بولنا کس قدر مزیدار ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اپنا ضمیر، معافی ضمیر سمجھا دیں، زبان کے ساتھ بتا دیں وہ کتنے مزے کی بات ہے، اور اگر زبان ہی نہ ہو تو پھر کیسے اشارے، اور اگر کوئی اشارہ نہ سمجھتا ہو تو پھر کیسے بات بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں کے اندر جب نشانیاں گنوائی ہیں تو ان نشانیوں میں زبان کا بھی بتلایا کہ ہم نے مختلف زبانیں لوگوں کے اندر کیا کی جی، پیدا کی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعمال کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی، اور اگر ہم انہی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کریں گے، یہی نعمتیں ہمارے لیے بے چینی کا باعث بنے گی۔ تو اگر اس زبان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں گے سکون مل جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم نہیں کر رہے، جیسا کہ آپ مشاہدے سے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری زبان کا استعمال آج اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، بے سکونیاں پیدا ہوتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے صرف اور صرف اس زبان کے بول کی وجہ سے۔ یہ زبان جب غلط استعمال ہوتا ہے، جب اس زبان جو اللہ کی نعمت ہے، جب ہم اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں زبان کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ۔ دماغ میں ایک چپ ہے، جو کچھ ہم دماغ میں ہوگا وہی زبان پر آئے گا۔ عربی کا محاورہ ہے کل اناء ینضح بما فیہ، کہ ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہر برتن میں سے وہی نکلے گا نا جو برتن میں ہم ڈالیں گے۔ تو یہ دماغ جو ہے یہ گویا ایک برتن ہے، اب جو ہم اس میں ڈالیں گے وہی زبان سے نکلے گا۔ تو لہٰذا ہمیں پہلے تو اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم دماغ میں کیا ڈالیں اپنے میں۔ تو یہ جو دو ہمارے کان ہیں بھائی، یہ دو کان، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں دو مائکس دیے ہیں، دو مائک ہیں ہمارے پاس، اور یہ جو دو آنکھیں ہیں یہ دو کیمرز ہیں، دو کیمراز۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب ان سے کیمراز سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ مائک سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے کہاں پر؟ وہ دماغ میں جو چپ لگی ہوئی وہاں پر۔ اب جب دماغ میں جو بات ہوگی وہی باتیں ہماری کہاں پر آئیں گی؟ زبان پر آئیں گی۔ لہٰذا ہمیں ایک تو یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہم نے جو ڈیٹا سیو کرنا ہے وہ ڈیٹا کیسا ہو بھائی؟ صحیح ہو۔ اس کے آسان مثال دیکھیں، ہر ایک کے پاس آج کل موبائل ہے۔ اب اگر کوئی شخص موبائل کے اندر بھٹا چوک کی تصاویر بھر لے، صحیح بھائی، اور یہاں کے گانے وغیرہ بھر لے، اور اس کے بعد جب اس کو چلائے تو کیا خیال ہے وہاں پر وہ مکہ مدینہ کی تصویریں نظر آئیں گی؟ اس کو شیخ سدیس صاحب کی تلاوت آئے گی؟ رعد الکردی صاحب کی تلاوت آئے گی؟ نہیں،
جو اس نے وہاں پر بھرا ہے، جو ریکارڈنگز کی ہیں وہی چلیں گی۔ تو ہم اپنے دماغ میں اپنے بچوں کو، اپنی جو نئی نسل ہے ان کو جو چیزیں بتائیں گے، جو چیزیں ان کے دماغ میں ڈالیں گے، جو چیزیں ان کو دکھائیں گے، کل یہی بچے بڑے ہو کر اپنے زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے۔ ورنہ یہ کہ ہمیں نعت نہیں سنائیں گے، یہ پھول نہیں ہمارے لیے بکھیریں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کس بات کی فکر کرنی ہے بھائی، کہ ہمارے کیا ہوں، جو ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، کان ہیں، آنکھ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم صحیح چیزوں کو دیکھیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ دیکھیں نا، میں نے بتایا نا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ان کا استعمال کا طریقہ بھی سکھلایا۔ ہر کمپنی جب بھی کوئی اپنی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو ایک بک ساتھ دیتی ہے کہ بھائی اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے، اس کے یہ مس یوزز ہیں، اگر آپ ان کو یوز کریں گے، اس طرح کریں گے تو کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھی برانڈڈ سویٹرز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے جن میں وہ کیا نشان ہوتا ہے کہ بھائی اس کو آپ نے واشنگ مشین میں نہیں واش کرنا، اگر واشنگ مشین میں واش کریں گے تو کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو اب یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا بھی کہ اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا، اگر کرو گے تو یہی نعمت کیا بن جائے گی بھائی، بے سکونی بن جائے گی، بے چینی کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 8 ایسے استعمال بتائے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان سے نہیں کرنا، 8 بول زبان سے نہیں بولنے اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ تو اگر ہم ان کے خلاف چلیں گے، اگر ہم انہی بولوں کو بولیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر ہمارے اندر بے چینیاں، بے سکونیاں پیدا ہوں گی۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک دم سے اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ چلو اگر 100% نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ عمل تو کیا جا سکتا ہے نا۔ تو بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ بات قرآن کریم میں موجود نہ ہو تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، دوڑ کر۔ محدثین اکرام نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص 10% دین کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ 20% اس کو دین کی طرف آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص 50% دین کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100% دین کی طرف آنے کی توفیق دے دیں گے۔ تو بھائی اگر 100% نہ صحیح 10% تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر تہیہ کر سکتے ہیں نا کہ یار ہم بچیں گے، ان 8 بولوں سے کیا کریں گے، بچیں گے انشاءاللہ۔ تو اب وہ 8 بول کیا ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے سنائیں گے، لیکن آپ پہلے نیت کر لیں کہ ہم ان کو یاد بھی رکھیں گے اور اپنے کو بھی بچائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، بار بار بتائیں گے کہ بیٹا نہیں یہ بات نہیں کرنی، بیٹا نہیں یہ غلط بات ہے۔ یاد رکھیں ان کو صرف یہ کہہ دینا نا ہمارا کہ نہیں بیٹا یہ غلط ہے، کوئی بات نہیں، نہ بھی بچہ بات مانے، یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے بس جناب پٹائی شروع کر دی، نفرت پیدا ہو جائے گی، اتنا جلدی نہیں بھی بات مان رہا، بار بار بتائیں، ٹائم لگتا ہے، سال ہا سال کی محنت ہے، یہ 1-2 دفعہ بتانے سے کام نہیں ہوگا، نہ سال ہا سال کی محنت ہے۔ اور آج ہم نے اپنے بچوں پر محنت چھوڑی ہوئی ہے، یقین کریں ہم نے اپنے بچوں کی نسل کی بالکل پرواہ چھوڑ دی ہے۔ اور اس بات کا اگر آپ دنیا کے اندر جائزہ لینا چاہیں نا، دنیا کے اندر جائزہ لینا چاہیں کہ کون سی نسل، کون سی قوم زیادہ اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہے، تو یہودیوں کو دیکھیں، اور ہم اگر یہودیوں سے کیا کریں، کمپیئر کریں، اسرائیل کے ساتھ کمپیئر کریں، ویسے تو ہم سب اس کو کیا کہتے ہیں بھائی، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مقابلے کی تو ہم مقابلے میں زیرو ہیں، زیرو۔ وہ تعلیم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں اس میں جو نوبل پرائز ملتے ہیں، 170 نوبل پرائزز ملے یہودیوں کے بچوں کو، اور مسلمانوں کے بچوں کو صرف 3۔ اندازہ لگائیں کہاں ہے ریشو، کہاں ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی ہے، ٹارگٹ بنایا اپنے بچوں کو کہ ان بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ تو آج دیکھ لیں ساری معیشت، سارا انٹرنیٹ کا نظام، سارا بینکنگ کا نظام ان کے ہاتھ میں، کیا وجہ ہے؟ تیار کیا اپنے بچوں کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہم فکر ہی نہیں کر رہے اپنے بچوں کی، ان کو بولنا بھی نہیں سکھا رہے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اب یہ 8 بول ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے کہ یہ بول نہیں بولنے، ان کو بولیں گے معاشرہ خراب ہوگا، گھر ٹوٹیں گے، افراد ٹوٹیں گے، بے چینی آئیں گی، لوگوں کے درمیان دوریاں آئیں گی، دل ٹوٹ جائیں گے۔ ان میں سے
ایک بول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ۔ اب اس بات کو سب جانتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کس سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے۔ زبان اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میری اس نعمت کو جھوٹ میں استعمال نہیں کرنا، لیکن آج آپ دیکھ لیں، آج مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ بابا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور آپ اب تو دیکھیں جی گلوبل ورلڈ ہو چکا ہے، ٹائم ہے اب تو باہر کے دنیا سے لوگوں کا کیا ہے رابطہ، تو باہر کے ممالک والے وہ غیر مسلم لوگ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا آج ہمارے گھر یہاں پر پاکستان میں کوئی ایک گھرانہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے؟ لیکن باہر کے ملکوں میں جو رہنے والے غیر مسلم کافر، صحیح بھائی، وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محنت کی گئی ہے، یہ محنت انہوں نے پہلے اپنے اوپر کی، خود کو جھوٹ سے بچایا، اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہ زبان جو اللہ کی نعمت ہے اس کو جھوٹ سے بچانا ہے، جھوٹ کے بولنے سے اس کو کیا کرنا ہے جی؟ بچانا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہر کام کے اندر جھوٹ، ہر کام کے اندر جھوٹ، جھوٹ بول کر سودا بیچنا ہے، جھوٹ بول کر رشتے کرنے ہیں، جھوٹ بول کر سارا معاملات کیا ہے ہمارے جھوٹ پر مبنی ہے۔ نمبر دو یہ کہ غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اندازہ لگائیں کس قدر سنگین جرم ہے کہ اگر کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ میں اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جاؤں؟ اللہ تعالیٰ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ غیبت کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ آج ہمارا معاشرہ اس میں بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ زبان ہے اللہ کی نعمت، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جو برکات آنی ہے، وہ جو گھروں میں برکات آنی ہے، جو سکون آنا ہے، وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ یقینی بات ہے جب کسی کو پتہ چلے گا کہ فلاں بندے نے میری اس طرح سے کیا کی ہے جی؟ برائی کی ہے، میرے خلاف بولا ہے، تو کیا خیال ہے وہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی؟ کبھی محبت نہیں آئے گی۔ وہ سمجھ جائے گا یار یہ بندہ بہت خطرناک ہے، یہ پیچھے سے میری کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس غیبت کو لوگ سمجھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں نے سچ کہا ہے، میں صحیح بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ یاد رکھیں ہمیشہ سچ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ یہ سچی بات نہیں ہے بلکہ درست بات کرو، صحیح بات۔ ہمیشہ سچ بولنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غیبت میں بندہ ہمیشہ سچ ہی بول رہا ہوتا ہے۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک بندے میں کوئی برائی ہو، ایک بندے میں کوئی برائی ہو، اب اس کی وہ برائی کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بندہ بولے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے پھر وہ غیبت نہیں کہلائے گی، وہ الزام تراشی اور بہتان کہلائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں آج ہمارے معاشرہ کیا، بھائی میں کچھ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں نا، لیکن در حقیقت کیا کر رہا ہوتا ہے؟ غیبت کر رہا ہوتا ہے، غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان کا غلط بول، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ کتنے ہو گئے جی؟ دو ہو گئے۔ نمبر تین اللہ تعالیٰ نے بہتان سے منع فرمایا کہ کسی پر الزام تراشی نہ کریں۔ آج ہمارا معاشرہ خاص طور پر میڈیا اس بات کے اندر آگے ہے۔ کسی کی ذرا سی بات بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے بس جی چھاپ دو، وائرل کر دو، اس بیچارے کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ کس وجہ سے؟ صرف الزام تراشی کی وجہ سے۔ اب دیکھیں اس زبان کا غلط استعمال کیا، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کیا تو کیا ہوا؟ بے سکونی کا باعث بنا، بے سکونی کا باعث بنا۔ نمبر چار بول جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ ہے چغل خوری۔ بھائی چغل خوری، نمام جسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیں۔ اور آج ہم ذرا سے اپنے معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا معاشرہ ہی چغل خوری میں لگا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو کیوں رہا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے۔
نہ تو ہماری اپنی تربیت ہم نے کی قرآن و سنت کے مطابق، قرآن کو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہوا ہے کہ صرف بھائی ثواب کی کتاب ہے، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو چلو ثواب، اور ثواب کے لیے بھی خود نہیں پڑھیں گے، مدرسہ کال کریں گے، قاری صاحب ہمیں ذرا قرآن پاک دے دیں، سمجھ آ نہیں بات بھائی، خود پھر بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر چلو پڑھنا شروع ہی کر دیا تو صرف ثواب کی نیت سے یا وظیفے کی نیت سے یا تعویذ لٹکا لیا۔ بھائی قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کریم تربیتی کتاب ہے، قرآن کریم ہمیں کیا بھائی یہ زوال سے عروج کی طرف لے کر جائے گا۔ تو قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بھائی چغلی نہیں کرنی، یہ چوتھا بول، چغل خوری سے منع کی۔ چغل خوری کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیں، چغل خوری کہتے ہیں کسی کی اچھی یا بری بات کو کسی دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ پھر سے تعریف سنیے گا، کسی کی اچھی یا بری بات کو کسی دوسرے شخص تک پہنچانا تاکہ کیا ہو جائے؟ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ اب بری بات کی مثال نہیں دوں گا، آپ بخوبی سمجھتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ اچھی بات کے اوپر سوال ہے، یار اچھی بات میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر میں کسی کی اچھی بات کو کسی دوسرے کو بتاتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے، کیا خرابی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں وہ جو آخری لفظ ہے تاکہ کیا ہو جائے بھائی؟ لڑائی ہو جائے۔ یہ اگر جب ہم کام کریں گے پھر یہ چغل خوری ہوگی۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ مثال سے سمجھے بات۔ مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی بیگم صاحبہ کے لیے کیا لائے؟ گرم سوٹ لے آئے، آج کل سردیاں ہیں، گرم سوٹ لے آئے، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے بیگم کی خدمت کرنا، نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے بیگم کے کام کرنا، یاد رکھیں، عام کام نہیں ہے۔ ہاں ہنس رہے ہیں، صحیح بات ہے، نوافل پڑھنے سے ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ اپنی بیگم کے کام کر رہا ہے، وہ زیادہ ثواب کما رہا ہے۔ بھائی اگر آپ کام نہیں کریں گے بیگم کو خود باہر جانا پڑے گا، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کے کام کرنا، تو نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے بیگم کے کام کرنا۔ تو اب ایک بندہ کیا لے آیا بھائی؟ بیگم صاحبہ کے لیے گرم سویٹر لے آیا، بڑی اچھی بات ہے، لانی چاہیے، سب کو لانی چاہیے، لیکن اس کی بہن نے دیکھ لیا، اب وہ جا کر امی کو کہتی ہے امی جی محترمہ کے لیے گرم سویٹر آئی ہے۔ اچھا یہ ایک لمحے کے لیے جملے کو دیکھیں، محترمہ کے لیے گرم سویٹر آئی ہے، کہیں اس جملے میں آپ کو برائی نظر آ رہی ہے؟ خوبصورت جملہ ہے، محترمہ بھی کہا، صحیح، عزت کے الفاظ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ چغل خوری ہو رہی ہے، اور اس بول سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب اس بہن کی نیت کیا ہے؟ یہ جو نند ہے اس کی نیت کیا ہے؟ اس وقت اس کی نیت یہ ہے کہ دیکھو اماں پہلے آپ کے لیے آتے تھے، اب اس کے لیے لا رہا ہے، ہاں آپ کو تو لفٹ ہی کوئی نہیں کروا رہا، جی ہاں۔ اب جب یہ نیت ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ وہ جو والدہ ہے اس کو اس بہو کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ بھڑکا رہی ہے، بیٹے کے خلاف بھڑکا رہی ہے کہ اب ان میں کیا ہو جائے بھائی؟ دوریاں پیدا کریں۔ پھر اماں ایکشن لے گی آگے سے، اچھا تو اب یہاں تک بات آ گئی، اب تو ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی بھائی بات؟ تو یہ زبان، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان کی نعمت دی، اس کا غلط استعمال کیا، اس غلط استعمال سے کیا ہوگا؟ اس گھر کے اندر دوریاں پیدا ہوں گی، اس گھر میں لڑائیاں پیدا ہوں گی، اس گھر میں نفرتیں پیدا ہوں گی جب ہم اس طرح سے استعمال کریں گے اس کو۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کس قدر اس برائی کے اندر ہم کیا ہیں بھائی؟ شامل ہیں، خاص طور پر خواتین، ان کی عادت ہوتی ہے کہ ایک کی بات یہاں سنی، یہاں پہنچائی، وہاں کی بات یہاں سنی، آگے پہنچا دی، سمجھ آ رہی بھائی بات؟ تو یہ باتیں نہیں کرنی، خاص طور پر اس نیت کے ساتھ تو قطعاً نہیں کرنی۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کے اندر سب باتیں شامل ہیں، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا کیا کریں بھائی؟ مذاق اڑائیں۔ یہ زبان کا استعمال کہ زبان کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھائی اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھتے، بلکہ جو بندہ زیادہ مذاق اڑانے والا ہوتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہیں گے جو بندہ زیادہ جگت لگانے والا ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ بڑا فنکار سمجھتے ہیں۔ واہ اس کی بڑی بات ہے بھائی، یہ بڑا سیانہ بندہ ہے، بہت چلاک ہے، اس کو لگ پتہ جائے گا جب قبر میں جائے گا کتنی چالاکیاں کی ہیں۔
اللہ کے حکم کو بار بار توڑتا رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ کہاں کیا کر رہا ہے بھائی؟ مذاق اڑا رہا ہے۔ خوش طبی اور چیز ہے، خوش طبی مزاح وہ اور چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی قاری صاحب نے مذاق سے منع کر دیا، نہ وہ اور چیز۔ مذاق کرنا، مذاق اڑانا، دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کرنا اور مذاق کا اڑانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مذاق اڑانا کیا ہے؟ کسی کے کمزوری پر، بھائی کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اب یہ کیا ہیں؟ کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں پر کیا کرنا؟ اس کو شرمندہ کرنا۔ اور یاد رکھیں یہ ایسا کام ہے، یہ زبان سے جب بندہ اس کو کرتا ہے اس بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب کسی محفل کے اندر کسی کا مذاق اڑا دیا، قیامت تک یہ بندہ تو اس کی عزت نہیں کرے گا، کبھی نہیں اس کی عزت کرے گا، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ بھری محفل میں اس کا مذاق اڑایا ہے۔ اور صرف کس لیے؟ چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اور یہ کب ہوا؟ جب ہماری تربیت نہیں ہوگی، جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا۔ جی ہاں، تو یہ باتیں ہم نے اپنے اندر لانی ہیں، اور اپنے بچوں کو، میں بار بار آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو ضرور بتانی ہے۔ سٹارٹ بچوں سے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ بچے اس طرح کر رہے ہیں، بچے اس طرح کر رہے ہیں، فوراً بچوں کو پتہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہاں، جب بچوں کو دیکھیں کہ بچہ دوسرے بچے کی اگر کیا کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ تاکہ کیا ہو جائے بھائی، کزنز کی یا اور کسی کی، تو اس کو فوراً بتانا نہیں بیٹا چغل خوری نہیں کرنی، نہیں بیٹا چغل خوری نہیں کرنی۔ اس کو بتانا ہے چغل خور بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سمجھانی ہے کہ بیٹا چغل خوری حرام ہے، بیٹا چغل خوری آپ کے اللہ نے منع کی ہے چغل خوری کرنے سے۔ یہ حکم اس کو ساتھ ساتھ سنانے، تاکہ بچہ شروع سے سمجھ جائے کہ نہیں، میں اگر اس کام سے میرے ابا مجھے روک رہے ہیں تو اس کام سے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے۔ یہ باتیں اس کو شروع سے بتانی ہیں۔ نمبر 6 یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ منافقین زبان سے دھوکہ دیتے تھے۔ منافقین یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن کہتے یہ تھے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، ٹینشن نہ لے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب صاحب قدم بڑھا دیتے ہیں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا، بیچارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بھائی دکان کھول لو ہم آپ سے لیا کریں گے، بھائی چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ چند مثالیں ہیں، باقی پوری باتیں اس کے اندر ہیں، بہت سا ٹائم لگایا جا سکتا ہے اس پر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دینا۔ منافقین ایسے دھوکہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن در حقیقت ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج ہم مسلمان کیسے دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی دھوکے سے چیز بیچنا، دھوکہ دینا کسی کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم رشتہ تمہارے ساتھ کریں گے، وہ بندہ تیار رہتا ہے، وہ رشتے اور تلاش نہیں کرتا، اور یہ کہیں اور بات چلائے رکھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ زبان کے ساتھ دھوکہ دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھو زبان کے ساتھ دھوکہ نہ دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یلوون السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو موڑ کر بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو کیا کریں بھائی؟ دھوکہ دیں۔ یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب جب پڑھتے ہیں زبانوں کو موڑ کر پڑھتے ہیں، کیوں؟ اور تاکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، در حقیقت وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ آج مسلمان بھی یہی کرتا ہے، زبان کو اس طرح موڑ توڑ کر بولے گا کہ پتہ نہ چلے اگلے بندے کو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اور لکھنے کے اندر ہاں خاص طور پر دیکھیں، ریٹ جب لکھنا ہوتا ہے تو ریٹ ایک بڑی سی ہیڈنگ ہوگی، اس کے ساتھ بالکل چھوٹا سا وہ لکھا ہوگا فگر۔ جب بندہ قریب آتا ہے، جب آ کے رک جاتا ہے، پھر اچھا یہ بھی ریٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ یہ آپ سب بیدیاں روڈ پہ جائیں گے نا تو بخوبی دیکھ سکیں گے، خاص طور پر جو ریہڑی والے ہیں ان میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی دھوکہ نہیں دینا۔ نمبر 7 اس زبان کا جو استعمال جس سے منع کیا، نمبر 7 یہ کہ ایذا نہیں پہنچانی کسی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنابزوا بالالقاب۔ اب القاب کیا ہے بھائی؟ کسی کو برے لقب سے، برے نام سے پکارنا۔ ظاہری بات ہے یہ زبان کا استعمال ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کے برے لقب سے پکار رہے ہیں۔ ہر بندے کا الٹا نام ڈالنا اس نے ضروری سمجھا ہوا ہے، اور پھر خود بڑا فخر سے کہتا ہے دیکھا میں نے کیسا نام ڈالا، اب اس کو چڑ لگے گی، چھیڑ ڈالی ہوئی، ہر ایک کی چھیڑ ڈالی ہوئی ہے۔ اظہار ثانی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کیا کیا بھائی؟ منع فرمایا۔ نمبر 8 یہ کہ بھائی اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا قرآن پاک پہ کتنا عمل ہے۔ 8 باتیں آپ نے سن لی، ہم سب اپنے اپنے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں کا ان 8 باتوں پر کتنا عمل ہے۔ کیا ہم ان 8 باتوں کے مطابق زبان کو استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کی نعمت کو ان کے مطابق استعمال کر رہے ہیں یا ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں گے بھائی، پورے معاشرے کو کھنگال کے دیکھ لیں، خاص طور پر پنجاب کے اندر تو یہ بات بہت آگے ہے۔ جب ملیں گے تو گالی کے ساتھ ملیں گے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک ان کا وہ مزاج بگڑ جاتا ہے، اگر گالی نہ دو نا، وہ کہ طبیعت ٹھیک ہے یار، کیا ہو گیا آج، ناراض تو نہیں ہے، ان کو گالی نہ دی جائے نا، وہ ان کو آگے سے یہ لگتا ہے کہ بھائی ناراض ہے بندہ۔ عجیب بات ہے، سمجھ آ رہی بات بھائی؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، مسلمان کو گالی دینا۔ پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اپنے ماں باپ کو۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ صحابہ کے دور میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ بھائی کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، لیکن بدقسمتی اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آج ہمارے دور میں لوگ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ڈائریکٹ۔ اللہ معاف کرے، یہ تربیت کا فقدان ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ان کو پھر ایسا بھگتنا پڑتا ہے، ورنہ ان سے پوچھ لیں، جو ماں باپ شکایتیں کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں ذرا کہ اچھا اپنے بچوں کی تربیت میں کتنا ٹائم لگایا تھا آپ نے، کیسے تربیت کی تھی، تو آپ کو پھر بتائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بندہ جواباً اس کے ماں باپ کو کیا دیتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا کیا بنا بھائی؟ سبب بنا۔ تو یہ چونکہ سبب بن رہا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ماں باپ کو گویا خود گالی دی، انڈائریکٹلی کیا دی بھائی؟ گالی دی۔ اب دیکھیں، اسلام تو یہ سکھا رہا ہے، قرآن یہ سکھا رہا ہے، اور یہ تو پھر مسلمان، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ تم گالی نہ دو، یدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو جن کو پکارا من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، یعنی مشرکین۔ جبکہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ فرما رہے ہیں میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ سب گناہوں کو چاہے تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، گالی تو اس کو بھی نہیں دینی بھائی، گالی بتوں کو نہیں دینی۔ آگے فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ پھر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو گالی دیں گے، بغیر دشمنی میں، بغیر علم، نہ جانے میں، لا علمی میں۔ جب ہم گالی دیں گے ظاہری بات ہے آگے سے ریئیکشن تو آئے گا، تو پھر ہمیں بھی کیا ہوگی بھائی؟ گالی پڑے گی۔ لہٰذا یہ زبان کے کتنے بھائی استعمال سن لیا آپ نے جن سے ہم نے روکنا ہے اس زبان کو۔ اللہ نے یہ نعمت دی، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعمال کریں گے نجات ہے، اگر نہیں کریں گے پھنس جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بتائیں کتنا بڑا زبان کے ساتھ سارا کام ہے۔ پھر ایک بات، اس بات کو یاد رکھیں، اور عربی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھیے گا عربی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، من صامت نجا، پڑھ لیں ایک دفعہ برکت کے لیے، من صامت نجا، من صامت مانا جو خاموش رہا، نجا اس نے نجات پالی، من صامت نجا۔ کیا بات ہے، دیکھیں ایک لفظ کے اندر، ایک چھوٹے سے جملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا اصول دے دیا، من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اردو میں محاورہ ہے ایک چپ سو سکھ، سو سکھ، یعنی بھائی 100 سکھ ملیں گے اسے ایک چپ کی وجہ سے۔ خواتین بھی سن رہی ہیں بھائی، مرد حضرات بھی سن رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، شادی شدہ حضرات بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہم کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، اور بندہ یہ بات سوچتا ہے یار اگر میں چپ رہ لیتا نا تو اتنی بات ہی نہ بڑھتی۔ کس نے مشاہدہ نہیں کیا ہوا ہے؟ سب نے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ بندہ بعد میں سوچتا ہے یار اگر میں چپ رہ لیتا تو بات ہی اتنی نہ بڑھتی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کریں، من صامت نجا۔ اور یہ 8 باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، ان کو اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر لائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں کہ بیٹا ہم نے یہ 8 کام اپنی زبان سے نہیں کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔